No, I really like what you're doing here. مطلب یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے کنٹری کو ماسٹ ہے. Like the education part is what's lacking. The vision is lacking. The talent is there. مجھے لگتا ہے ابھی بھی لوگوں کو مزید ٹائم چاہیے, کیونکہ ہماری ابھی ریسنٹلی پچھلے تقریباً پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں روزانہ, تو 1.5 گھنٹے کی چلی جاتی ہے نا. لیکن ہمارا گول یہ ہے کہ ابھی ہم نے تھوڑا ٹیسٹ کیا, لوگ اتنی لمبی کنورسیشنز نہیں سنتے ہیں, پوری ایک فلم ہو جاتی ہے, رائٹ. تو ہم نے اس کو سوچا یار کہ کسی طریقے سے 50 منٹ کے مارک پہ اس کو وائنڈ اپ کر کے نا, ریپ اپ کر کے, اور ایک میننگ فل بات بھی ہو جائے, تھوڑی گپ شپ بھی لگ جائے, بیک گراؤنڈ پہ بھی بات ہو جائے, اور ان اے مین وائل بندہ 20-25-30 منٹ جو مین کور آئیڈیا ہے اس پر بھی بات کر لینا. تو اگر آپ اس کو لیس دین 1 آور کے مارک پر ابھی رکھو, میں ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں, تو آڈینس آپ کو ایکسیپٹ کرے گی. لیکن اگر آپ بہت لمبے فارم میں جاتے ہو نا, تو پھر لوگ کہتے ہیں اور اتنی لمبی باتیں کون سنے گا. نہیں, اس سے لمبا تو میرے خیال سے ویسے بھی یوٹیوب پہ ہونا نہیں چاہیے. تو محسن بھائی, تھینک یو فار بینگ پارٹ آف اور پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ. آپ کا آفس جو ہے جو ورچولی اور ریچ فرسٹ دونوں کے آفسز بحریہ ٹاؤن میں ہیں؟ دیٹس رائٹ. ہمارا مین آفس جو ہے وہ فیز 4 سیوک سینٹر میں ہے, اور ابھی اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا. ہم اگلے 1-2 دنوں میں 5,000 اسکوائر فٹ کی مزید اسپیس لینے لگے ہیں, جس کے اندر ہمارے مطلب کمپنی اس لیول کی گرو ہو رہی ہے کہ وی ہیو ٹو ایون ایکسپینڈ دیٹ آفس ناؤ. جو ریچ فرسٹ ہے, دیٹ از بیسیکلی what type of a company? So Reach First is a digital marketing and software development company. It's fully based in Canada. All of our clients are in Canada, and we have a back office in Pakistan to process a lot of the technical work. تو اس میں ہم کلائنٹس کی کمپلیٹ مارکیٹنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کو. اٹس اے 360 سولوشن کمپنی, اور ان کو ایک منتھلی ہم ریفائنمنٹ کے ساتھ چلاتے ہیں, لیڈ جنریشن ان کے بہاف پہ کرتے ہیں. کس قسم کی سافٹ ویئر کمپنی ہے؟ موبائل ایپس کی یا ویب سائٹس کی؟ کس قسم کی آپ کی ریچ فرسٹ جو ہے سافٹ ویئرز بناتی ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی نیڈس کے اوپر, وہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پر ہمارا زیادہ جو فوکس ہوتا ہے کہ جو ہمارے مارکیٹنگ کے کلائنٹس ہیں, جب ان کو کسٹم سولوشنس کی ضرورت ہوتی ہے, کسی قسم کی ایسی ویب سائٹ ہو جس پہ یوزر سائن اپ کر سکیں اور تھوڑا ایک پروسیس ہو, تو ہم زیادہ تر اس پہ فوکس کرتے ہیں. میننگ کہ مارکیٹنگ ریلیٹڈ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہمارا زیادہ یہ فوکس ہے. ہم کوئی آؤٹ سورسنگ نہیں کرتے یا باہر سے سافٹ ویئر کے پروجیکٹس نہیں اٹھاتے, اور ساتھ ہم انٹرنلی اپنے سافٹ ویئر کے پروجیکٹ کرتے ہیں, جیسے ہم نے ورچولی کو بنایا ہے. یہ آپ کی کمپنی نے خود ہی ڈیولپ کیا ہے؟ دیٹس کریکٹ. اور آج کل تو ویسے اگر آپ دیکھیں نا, جب بھی کوئی ویب ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے, تو آج کل آپ کو پتہ ہے ایپس کا زمانہ ہے, رائٹ. اینڈرائڈس کے لیے ہو یا آئی او ایس آپریٹنگ سسٹم کے لیے ہو, ڈیسک ٹاپ کے لیے تو میرے خیال میں اب سافٹ ویئرز بننا ختم بھی ہو گئے ہیں, کہ شاید ہی کوئی بناتا ہو سافٹ ویئر. نہیں, ڈیسک ٹاپ کے اب سافٹ ویئرز اس طرح نہیں بنتے. اب سافٹ ویئرز بنتے ہیں براؤزر بیسڈ, کلاؤڈ بیسڈ سافٹ ویئر جس کو ہم کہتے ہیں. تو آپ اسینچلی موسٹلی اپنے سافٹ ویئر کو ایک براؤزر کے تھرو, کسی بھی براؤزر کے تھرو کہیں سے بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. ونڈوز بیسڈ ایپلیکیشنز اب نہیں بنتی, جہاں تک وہ زمانے گئے. اب وہ زمانے گئے جو ہمارے دور میں ہم سافٹ ویئر لے کر, خواہ وہ آئی ڈی ایم کا ہو یا کسی کا, خیر وہ تو ابھی بھی انسٹال کرنا پڑتا ہے آپ کو سسٹم پہ. لیکن اب زمانہ بدل گیا. اب زیادہ تر جو ہیں سارے جو ہیں سیپ بولتے ہیں نا, سافٹ ویئر ایز اے سروس, سوری سافٹ ویئر ایز اے سروس. دیٹس کریکٹ. اس ماڈل پہ سارے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ چلی گئی ہے. دیٹس کریکٹ. سو ڈو یو تھنک سافٹ ویئر ایز اے سروس ایک اچھا ماڈل ہے ورسز جو ڈیسک ٹاپ کی اپلیکیشنز ہوا کرتی تھی؟ ڈیفینیٹلی. جو ڈیسک ٹاپ کی اپلیکیشنز تھی نا, آپ ایک ایگزامپل لے لیں, جیسے مائکروسافٹ آؤٹ لک ہے, رائٹ. وہ ایک ای میل سسٹم ہے. اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ساری ای میلز ایک ہی کمپیوٹر پر سیوڈ ہیں, اور آپ کو اس کمپیوٹر کا ایکسیس چاہیے ان کو ایکسیس کرنے کے لیے. اب تو وہ بھی تھوڑے ایڈوانس ہو گیا ہے, انہوں نے بھی اپنے کلاؤڈ سسٹمز, بیک اپ سسٹمز بنا لیے ہیں. پر فار ایگزامپل اگر اس کو آپ کمپیئر کریں گوگل ایپس کے ساتھ, تو گوگل ایپس ایک فلی کلاؤڈ بیسڈ سسٹم ہے, رائٹ. اس میں کیلنڈر بھی ہے, اس میں ڈاکیومنٹس بھی ہیں, سب کچھ آن لائن ہے. وہ آپ دنیا میں کہیں بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. دیٹس اے ہیوج ڈفرینس بٹوین اے ڈیسک ٹاپ بیسڈ سافٹ ویئر اینڈ اے آن لائن براؤزر بیسڈ سافٹ ویئر. ریچ فرسٹ واز لائک یور فرسٹ اسٹارٹ اپ, رائٹ؟ دیٹس رائٹ. اینڈ ماشاء اللہ اسٹارٹ اپ میں تو جو فیلئر کا ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. سو یو آر لکی انف, یا میں کہوں گا یو آر ٹیلنٹڈ انف اینڈ یو آر بریلین انف, اینڈ آپ کی ٹیم شاید بڑی بہترین رہی کہ آپ نے پہلا وینچر اسٹارٹ کیا, اینڈ اٹ وینٹ لائک اے $multi-million وینچر رائٹ ناؤ, رائٹ؟
الحمدللہ آئی مین دیکھیں فرسٹ آف آل پریز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انہوں نے ہمیں کچھ کمانڈز دی ہیں, اگر ہم ان کو فالو کریں بزنس کی دنیا کے اندر. میں سب کو بتاتا ہوں یہ بات, جب بھی ہم بزنس کی بات کرتے ہیں اور میرے سے پوچھتے ہیں آپ کی سکسیس کا سیکریٹ کیا ہے, تو میں ان کو آلویز بتاتا ہوں کہ آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کی کیئر کرتے ہیں, ویلیو پرووائڈ کرتے ہیں, آپ اپنے امپلائیز کی کیئر کرتے ہیں اور ایک حلال بزنس کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے بزنس پارٹنر بن جاتے ہیں. تو جب وہ آپ کے بزنس پارٹنر بن گئے تو پھر آپ کو فردر کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم نے شروع سے ہی اس بزنس کو الحمدللہ ایک بڑا کلین قسم کا بزنس بنایا. ہم نے کوئی ایسے کلائنٹس نہیں لیے جو مارجنلی بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ حرام کے ریلم میں آتے ہوں, جو الکوہول بیچتے ہوں, کیونکہ ہم باہر کی کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میری سوچ یہ ہے, دیٹس نمبر 1. اور اس کے بعد آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے. ونس اگین کریڈٹ ڈز ناٹ گو ٹو می, دا کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیم, دا ینگ ٹیلنٹڈ پاکستانیز, جنہوں نے شروع سے میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ کام کیا اور ڈیڈیکیٹڈ لوئلی یو نو گڈ اینڈ بیڈ ٹائمز میں میرے ساتھ رہے, اینڈ وی بلڈ دس ٹوگیدر الحمدللہ, اینڈ یا اٹس اے سکسیس. لیکن محسن بھائی, میں جتنے بھی اسٹارٹ اپ فاؤنڈر سے ملا ہوں نا, اور جتنے بھی بزنس اونر سے ملا ہوں, تو جو سب سے کامن مسئلہ میں نے ان سے سنا ہے نا, جو کہ آپ سمجھ لو کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی ٹیم بنانا پاکستان میں, اور ریسورسفل ٹیم, ویل ٹرینڈ, ویل اسکلڈ ٹیم پاکستان میں بنانا بہت مشکل ہے, اینڈ اٹ کنزیوم میکسیمم اماؤنٹ آف دیئر انرجی. سو ہاؤ ٹرو واز دیٹ ان یور کیس؟ ٹیم بنانا کتنا آسان یا مشکل تھا پاکستان میں؟ آئی ووڈ ایگری ود دیٹ. پاکستان میں آپ ٹیم بنا نہیں اس طرح سکتے جیسے فار ایگزامپل ایک اسپورٹس ٹیم بناتے ہیں. آپ کو لٹرلی ان کو ایمیچور لیول پہ پک اپ کرنا پڑتا ہے اور ٹریننگ دینی پڑتی ہے. تو آپ کے کمپنی کے کلچر پہ اور آپ کے ویژن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی ان کو ریڈی کر سکتے ہیں. ہم نے آلموسٹ 4 to 5 years لگائے صرف اس کام پہ کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ سالڈ ہونی چاہیے. تو ہم نے ان کو ٹریننگ دی ایک کینیڈین لیول کی کمپنی کی. وی ووڈنٹ ایکسپیکٹ اینڈ وی ووڈ ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ لیس دین دیٹ. کسٹمر سروس میں کوالٹی آف پروڈکٹ, وہ اپنے آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, ٹائم پہ آتے ہیں یا نہیں آتے. پھر ہم نے اس کو بیکنگ بھی اچھی سیلریز کے ساتھ اور اچھی بینیفٹس کے ساتھ دی تاکہ ان کو بھی ایسے فیل ہو کہ وہ کسی اچھی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مطلب اٹس ٹف, بٹ آئی بلیو کہ جو ایک ٹرو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ ان اپرچونیٹیز کو ڈھونڈتا ہے. دا ہارڈر اے چیلنج از, the less people can get to it. And the less people that get to it, the less competition you have. So you want to look for the harder challenges. You don't want the easier ones. So what was your criteria initially when you were hiring the manpower, when you were creating your team? Like جو ٹریڈیشنلی پاکستانی فارمز میں ہوتا ہے کہ یار منیمم آپ نے 16 ایئرس کوالیفیکیشن کی ہو, یا اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں آ رہے ہو تو آپ نے کمپیوٹر سائنس کیا ہو یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہو یا جنرلی کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہو. سو سنس یو آر اے ویب ڈیولپمنٹ کمپنی, سو وٹ ور یور کرائٹیریاز انیشیلی وین یو آر ہائرنگ دا ورک فورس؟ دیکھیں, میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا. آپ کے پاس ڈگری بھی ہو سکتی ہے, ایکسپیرینس بھی ہو سکتے ہیں, پر آپ کمپلیٹلی ایک 0% پرفارمنس دے سکتے ہیں. میری جو مین چیز کرائٹیریا ہوتا ہے وہ میں ایمبیشن کو دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ایمبیشیس کتنا ہے اور وہ فوکسڈ کتنا ہے. اگر وہ ایک گول کے اوپر فوکسڈ ہے نا تو وہ چیز اچیو کر سکتے ہیں ود دا رائٹ ہیلپ اینڈ ود دا رائٹ مینٹرشپ اینڈ ود دا رائٹ انوائرمنٹ. تو میں کیا کرتا تھا ارلی آن میری کمپنی میں کہ ہم ینگ بچے جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنا کریئر گرافک ڈیزائن میں, ویب ڈیولپمنٹ میں, SEO میں نے ان کو ہائر کیا تھا. And alhamdulillah, you'd be surprised to know that most of them are still with me after 8 years or so. MashaAllah. And now they're at director level in terms of their career growth. اور ان کی pay جو اب آج لاکھوں میں ہے, and the benefits the same. مطلب کہ ان کے اندر ایک ڈرائیو تھی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. مطلب ایک لڑکا تھا وہ کہتا میں گرافک ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں پر میرے اسکل سیٹس اس طرح کے نہیں ہیں. I'm like no problem, come on in. ایک لڑکی آئی وہ بھی سیم تھنگ, سوشل میڈیا کی میں مینیجر بننا چاہتی ہوں but I don't have the skill sets or the experience yet. Not a problem, you have the fire. So what I'm looking for is the fire more than the experience, because that's what makes a individual go after their goals. Were you training them yourself یا آپ نے کچھ HR کے بندے ہائر کیے تھے, یا میں سمجھوں کہ آپ نے آؤٹ سائڈر ایکسپرٹس ہائر کیے تھے ان کو ٹرین کرنے کے لیے ان دیئر ریسپیکٹیو فیلڈ یا ان کی اسکلس کو مزید پالش کرنے کے لیے؟
نہیں, میں نے موسٹلی ان کو خود ٹرین کیا. میری تھوڑی بیک گراؤنڈ بزنس آٹومیشن میں بھی تھی. مطلب میری فرسٹ آف آل بیک گراؤنڈ آئی ٹی میں ہے. میں کمپیوٹرز پہ 7 سال کی عمر سے کام کر رہا ہوں. آئی ایم 36 ناؤ. تو آپ سوچ سکتے ہیں آئی ایم فیملیئر ود ہارڈ ویئر سافٹ ویئر انٹیمیٹلی. اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جہاں تک فیلڈ تھی, میں نے بہت ارلی آن آلموسٹ 13 یا 14 کا تھا میں نے جب ویب سائٹس ڈیزائن کرنا شروع کی تھی, اور بزنس کے لیے نہیں, جسٹ فار فن. اس کے تھرو میں نے بہت لرن کیا تھا. پھر میں نے SEO بھی خود لرن کیا, ایڈز بھی خود لرن کیے. یہ سب چیزیں میں نے شوقیہ لرن کی اور ایک پیشن کی وجہ سے لرن کی. پر جب میرے بزنس کی باری آئی تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی سمجھا نہیں تھا کہ میں اس سے پیسے بنا سکوں گا, کیونکہ میرے لیے یہ اسکل اتنا کوئی ایزی تھا. میں سوچتا تھا کہ کوئی بھی مجھے اس چیز کے پیسے نہیں دے گا. تو ایک تو دوستوں نے مجھے آلموسٹ فورس کیا, تو میں بزنس میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ میں یہ کر سکتا ہوں ایز اے بزنس. تو جب میں پاکستان میں آیا اور these fresh kids came to me, I set up all of their systems myself. ان کی ڈیلی ٹریننگ چلتی تھی میرے ساتھ, اور میں ان کو دیتا تھا کہ مجھے یہ آبجیکٹیو ہے اور مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ ایک سولجر کو ایک مشن دیتے ہیں نا, کہ آپ اسے بتاتے ہیں یہ جگہ ہے وہ تم نے فتح کرنی ہے, ادھر آگے سے ریسورسز تم خود ہی ڈھونڈ لینا. تو ہم نے بھی سیم اپروچ لی, پر الحمدللہ ان کے پاس ریسورسز تھی, یوٹیوب, ان کے پاس ٹرینرز تھے ڈفرینٹ. مطلب جیسے میں نے سیکھا یوٹیوب کو یوز کر کے, گوگل کو یوز کر کے, انٹرنیٹ کو یوز کر کے, مینٹرنگ کے تھرو, میں نے ایگزیکٹ سیم چیز انسٹیٹیوٹ کی اپنی کمپنی کے اندر. اور الحمدللہ اس کے بعد وہ آج ان کا کام آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کام پاکستان میں ہو رہا ہے. And how big is your Reach First team now? ہم الحمدللہ we are approximately 60 employees now, 60, اور we are growing every quarter. We're growing by 15 to 20 people, الحمدللہ. ماشاءاللہ. جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے, بیکاز جو ریچ فرسٹ آپ کی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی ہے, یو فاؤنڈیڈ دیٹ بیک ان 2014. آج سے 8 سال پہلے when you were 8 years old, right? So before the age of 28, what were your activities? کیا کر رہے تھے؟ کسی اور اسٹارٹ اپ میں انوالو تھے, کہیں پہ جاب کر رہے تھے؟ بیکاز یو آر ان کینیڈا, رائٹ؟ دیٹس رائٹ. میں کینیڈا سے ہوں. تو میں نے دیکھیں میں نے 15 سال کی عمر میں جابس کرنا شروع کر دی تھی. میری پہلی جاب میکڈونلڈس پہ تھی, فلپنگ برگرز بائی دا وے. یہ بڑا کامن ہے, جو لوگ باہر ہوتے ہیں نا تو انہوں نے سم ہاؤ میکڈونلڈس میں کام ضرور کیا ہوتا ہے, کیونکہ صرف بچوں کو وہی ہائر کرتے ہیں. مطلب 15-16 سال کے بچوں کو وہی جاب اپرچونیٹی دیتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے ایک جاب ایکسپیرینس کا پہلا سٹیج ہوتی ہے. Do you remember what were your wages back then, like per hour wages? How much were that? I was getting paid at the time, I believe it was $5.25 an hour. And which state that was? Which city of Canada? Edmonton, Alberta. Alberta. haan ji. So $5.20 when you were in like you were 15 or 16 years old? That's right. تو پیرنٹس نارملی اس عمر میں, ہمارے پاکستانی پیرنٹس اس عمر میں تھوڑا ریلیکٹنٹ نہیں ہوتے بچوں کو کہنے کے لیے کہ بھائی پڑھائی پہ دھیان دو, یہ تمہارے کام کرنے کی عمر نہیں ہے. تو پیرنٹس نے کچھ کہا نہیں کہ یار بیٹا کیا کر رہے ہو, ابھی کام کرنے کی عمر نہیں ہے. سو ہاؤ واز دیٹ لائک؟ دیکھیے میرے اندر نا تھوڑا سا انٹرپرینوریل بگ جو ہے نا وہ بڑی ینگ ایج سے تھا. میں جب 13 سال کی عمر میں تھا نا, تو تب تک میں نے کمپیوٹرز اس حد تک سیکھ لیے تھے کہ میں اپنی ٹیچرز کو سکھاتا تھا. الحمدللہ I had a lot of expertise in IT, right? تو میں نے کیا کیا اس وقت, just like I said, because I wanted to make some money, you know, we weren't very rich, you know, جب اسپیشلی ادھر سے کینیڈا گئے تو تب تو زیرو ہو گئے نا. کب گئے تھے آپ لوگ؟ ہم 1997 میں گئے. 1997 میں میں 11 سال کی عمر تھی میری اس وقت. Obviously پیرنٹس نے امیگریٹ کیا ہوگا تو ان کے ساتھ گئے ہوں گے. That's right. تو میں نے اس وقت میں نے 13 سال کی عمر میں جب میرا اتنا نالج ہو گیا تو مجھے لوگوں نے ہائر کرنا شروع کر دیا, کیونکہ کمپیوٹرز ایک نیا فینومینون تھا ایٹ دا ٹائم, اور ورک پلیسز میں ابھی آ رہے تھے. تو مجھے ہائر کیا کہ ان کو میں بیسک کمپیوٹرز, ونڈوز کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں, فولڈرز کیا ہوتے ہیں, فائلز کے ساتھ کیسے ورک کرتے ہیں. تو میں نے یہ چیزیں ان کو ٹیچ کرنا شروع کر دی, اور مجھے $100-200 مہینے کا وہ دے دیتے, وچ از اے ویری اسمال اماؤنٹ فار اے کڈ, اٹس اے لاٹ, بٹ آئی وڈ جسٹ گیو دیٹ ٹو مائی مام, اینڈ دیٹس آل آئی وانٹیڈ واز جسٹ ٹو بی اے بزنس مین, رائٹ. تو پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ جابس کرنی شروع کر دیں. اب اس میں نے کیا کیا کہ میں جس کمپنی میں جاتا تھا تھوڑے عرصے کے لیے جاتا تھا, پر میں ان کے ہر سسٹم کو لرن کرتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کسی نہ کسی دن آ کے میں نے بزنس اپنا کرنا ہے, تو میں ابھی سے اپنی لرننگ شروع کروں. تو میری کوئی یونیورسٹی کی لرننگ نہیں ہوئی, مجھے کوئی کورسز نہیں دیے گئے بزنس کے اوپر یا آئی ٹی کے اوپر, سب کے سب سیلف ٹاٹ ہے, موسٹلی تھرو مائی ورک ایکسپیرینس. میں نے ڈیل کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے, ڈیل کمپیوٹرز. میں نے کینیڈین نیشنل ریلوے کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے,
اور میری اتنا کوئی ویلیڈ ایکسپیرینس ہے نا بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ مجھے بہت ایک ایڈوانٹیج مل گیا تھا اس چیز کی وجہ سے جب میں نے اپنا پہلا بزنس اسٹارٹ کیا. Did you done your bachelor's in IT from which university in Canada? I don't have a degree. You don't have a degree? No. High school کے بعد ہی؟ یس ہائی اسکول میں اب میں آپ کو ویسے ہی شیئر کر دیتا ہوں. آئی گیس دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ ایٹ دس پوائنٹ ان لائف. دین آئی گاٹ ککڈ آؤٹ آف ہائی اسکول. آئی واز ناٹ اے ویری گڈ کڈ. مطلب گڈ کڈ ان اسٹڈیز یا شرارتی تھے؟ شرارتی تھا میں. اچھا. ہاں اسٹڈیز میں مجھے کوئی اتنا ایشو نہیں تھا. آئی مین جو میرا سبجیکٹ فیوریٹ ہوتے تھے آئی ٹی سوشل اسٹڈیز ان میں 80-90% was nothing for me. Ones that were boring like math and biology and chemistry, I would pass with like a 60%, you know. تو it was more so شرارتیں جن کی وجہ سے مجھے اسکول سے اس وقت نکال دیا گیا. اور پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے کچھ اپنے کورسز اپ گریڈ کیے just so I could go to college and see how it is. میں نے 1 سال ادھر اکاؤنٹنگ کی اور مجھے ٹاپ کی جو فرم تھی انہوں نے کو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہائر بھی کر لیا تھا. I was very good at it. پر وہ اتنی کو بورنگ تھی میرے لیے. آئی کوڈ ناٹ لیو ود مائی سیلف. اور میں ایسا بندہ ہوں کہ میں صرف اور صرف اپنے پیشنس کو پرسو کرتا ہوں. تو میں نے وہ بھی چھوڑ دی. اور پھر میں تھوڑی اور اپ گریڈنگ کرنے کے بعد میں یونیورسٹی بھی گیا. اور یونیورسٹی میں 1 سال 1.5 سال میں رہا. اور تب تک میرا بزنس جو تھا فرسٹ بزنس جس کا نام ہے پلش مارکیٹنگ جو ایک ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کمپنی تھی وہ تھوڑی اس نے ٹریکشن پکڑنی شروع کر دی. تو واٹ آئی ریئلائزڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ واز آئی ہیو 2 ways ٹو گو. یا تو پھر میں یہ 4 سال کا پروگرام فنش کروں اور اس کے بعد میں اپنی کمپنی اسٹارٹ کروں کیونکہ ٹائم نہیں اتنا ہوتا. یا پھر میں ابھی سے اپنی کمپنی پہ فوکس کروں اور میری کمپنی ہی میری یونیورسٹی ہوگی. اور میں نے روٹ نمبر 2 پک کیا اور میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی اس پوائنٹ. ٹو گیٹ دا پروجیکٹس دیٹ یو آر ڈوئنگ بیکاز 60 بندے ہیں تو 60 بندوں کی بہت بڑی ٹیم ہوتی ہیں. ان کو آپ نے پے کرنا ہے جو ان کے جو سیلریز ہیں جو ان کے بینیفٹس ہیں. تو اٹ ول بی اے لاٹ آف منی وچ آئی ایم ازیومنگ. تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اور ایزی اٹ از ٹو لائک گریب دا پروجیکٹس فار دیم بیکاز ٹیم تو چلو بن گئی ہے جو کہ بنائے گی اس کو اور آپ نے ایک بہترین پروڈکٹ بنانے کے لیے ایک بہترین ٹیم بنا دی. بٹ ہاؤ ڈو یو اپروچ کلائنٹس؟ ڈو یو ہیو اے ویب سائٹ اور ڈو یو ہیو لائک اے مارکیٹنگ ٹیم اے ڈفرنٹ فنل دیٹ گوز کہ یار کس طرح جو ہے ہم پروجیکٹس پکڑیں گے فرسٹ آف آل. سو آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ سنس یو آر ان کینیڈا اینڈ یو سیڈ موسٹلی آپ کے جو پروجیکٹس ہیں آپ کے کینیڈا بیسڈ ہی ہوتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو بڈ اور ہاؤ ڈو یو ون دا پروجیکٹس؟ رائٹ. دیکھیں فرسٹ آف آل ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا کہ ایک کمپنی کو آپ بناتے کیسے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسپیس کے اندر 2 قسم کی کمپنیز ہیں. ایک ہماری جیسی ہوتی ہے اور ایک آپ کہہ لیں کہ جن کو ہم ایڈ ہاک سروسز کہتے ہیں وہ والی کمپنیز ہوتی ہیں. مطلب کہ ایک کمپنی کے پاس آپ جائیں گے جس کو ایڈ ہاک کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ مجھے ایک ویب سائٹ چاہیے تو وہ آپ کو ایک ویب سائٹ بنا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے SEO چاہیے تو وہ آپ کا SEO کر دیتے ہیں. ہم ایسی کمپنی نہیں ہیں. ہمارے جو ہیں وہ پیکج پرائسز ہیں اور اس میں سب کچھ انکلوڈیڈ ہے. آپ ہمیں ایک منتھلی فی دیتے ہیں. اس میں برانڈنگ، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ایڈز وہ کسی بھی چینل پہ ہوں، انالیٹکس، فون ٹریکنگ، ویب فارم ٹریکنگ، یہ سب کچھ ایک ہی پیکج میں انکلوڈیڈ ہے. ہم جب ایک کسٹمر کو اپنی سیل کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک منتھلی سیٹ فی دیتے ہیں $2,500 to $5,000 a month ڈپینڈنگ آن دیئر ٹارگیٹ مارکیٹ. تو وہ اس کے بعد پھر وہ منتھلی ہمیں ری اکرنگ پیسے پے کرتے ہیں. دا بیسٹ فارم آف بزنس ان دا ورلڈ از اے بزنس ویئر یور کسٹمر پیز یو اے منتھلی اماؤنٹ وچ از کالڈ اے ری اکرنگ بزنس. سبسکرپشن ماڈل، رائٹ؟ دیٹس کریکٹ. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو SaaS کا ماڈل ہے نا دنیا کا، وہ آپ کہہ لیں کہ ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسپیس میں امپلیمنٹ کیا ہے ایٹ مچ ہائر پرائس پوائنٹس لائک آئی سیڈ. اور ایکسیپٹ اٹس ناٹ اے سافٹ ویئر، اٹس بینگ ڈن بائی ہیومن بینگس بٹ دا کانسیپٹ از دا سیم. ہماری جیسے فار ایگزامپل کلائنٹ ریٹینشن ہے، ایون دو دے آر پیئنگ اس دیز لارج اماؤنٹس ایوری منتھ، ہمارے ایوریج کلائنٹ ریٹینشن 3.5-4 years کی ہے. ہمارے کچھ کلائنٹس جو ہیں وہ 7-8 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. اور بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں. تو سیل پہ جب میں آؤں کہ سیل کیسے کرتے ہیں، تو جب آپ کا اگر ماڈل اچھا ہوگا نا، دیکھیں اگر آپ ہر بندے کو کاپی کریں گے نا، آپ کسی اور بزنس کی چیزیں کریں گے تو آپ نے اپنے لیے ویسی کمپٹیشن کریٹ کر لیا جب آپ کو ضرورت نہیں تھی. ہم نے کیا کیا کہ یہ پیکج ماڈل کے چلنے کے ساتھ نا ایک جو کسٹمر ہوتا ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اب یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ویب سائٹ کتنے کی ہے، یہ کتنے کا، وہ کتنے کا، وہ کتنے کا. وہ ایک منتھلی پرائز دیتا ہے، اس میں سب کچھ انکلوڈیڈ ہے. اب ہم کھل کے باتیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں کلائنٹس ایزیلی مل جاتے ہیں. ہمارے جو مارکیٹنگ میتھڈز ہیں اس میں آف کورس ویب سائٹ تو ہماری ہے ہی ہے، پر اس ویب سائٹ پہ ٹریفک کیسے لے کے آتے ہیں. ایک ہمارا SEO بہت اچھا ہے. ہم پھر
کچھ ایڈس بھی رن کرتے ہیں, گوگل ایڈس, فیس بک ایڈس, پر آپ یقین نہیں کریں گے کہ اولڈسٹ فارم آف مارکیٹنگ از دا بیسٹ فارم آف مارکیٹنگ, وچ از 2 things. 1, ورڈ آف ماؤتھ, 2, ٹیلی مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, جب تک آپ کا کسی نے ایڈ دیکھنا ہے, اس پہ کلک کرنا ہے, اس نے ویب سائٹ ویو کرنی ہے اور ایک فارم فل آؤٹ کرنا ہے, اتنی دیر میں میرا جو اسٹاف ہے وہ کوئی 20 ڈفرینٹ انٹرپرینرز, بزنس اونر سے باتیں کر چکے ہیں, بیکاز دے کالڈ دیم اپ. سو سم ٹائمز گوئنگ بیکورڈز ان مارکیٹنگ is more useful than always thinking about going forwards. آج یہ کمپنیز ٹرائی کرتی ہیں کوئی یونیک طریقہ نکالیں, کوئی انوویٹیو طریقہ نکالیں. دیکھیں, بزنس از آل اباؤٹ واٹ ورکس, رائٹ؟ تو ہم نے آلویز یہ اپروچ لی ہے, ہم انوویٹیو ہیں اپنے بزنس پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر, پر جہاں تک سیلس کی بات ہے, وی ڈو وٹ ورکس, اینڈ فار اس ٹیلی مارکیٹنگ ورکس ریئلی ویل. What after Reach First, what is like your next venture now? ریچ فرسٹ, میں مے بی تھوڑی سی اسٹوری بھی اس کی بتا دوں کہ وہ کیسے آیا. تو ریچ فرسٹ میں نے جب دیکھیں, میں جب چھوٹا تھا نا, تو مجھے پاکستان کے ساتھ بڑا پیار تھا, رائٹ. میں نے آرمی میں جانا تھا ان گریڈ 7. مجھے سرائے عالمگیر کا جو کیڈٹ کالج ہے ادھر میں نے جانا تھا, اور مجھے بہت ہی شوق تھا, آئی مین شوق ہے. تو میرے پیرنٹس نے جب مجھے کینیڈا موو کر دیا, تو میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ میرا ملک ہے. میں جب 16-17 کی ایج کا ہوا, مطلب تھوڑا بڑا ہوا, میں نے اکیلا پاکستان آنا شروع کر دیا. ایوری 3 months فار سمر آئی وڈ کم ڈاؤن ہیئر. تو آلویز جب بھی میں آتا نا, مجھے ایک چیز بڑی بادر کرتی تھی کہ ادھر لوگ جو ہیں وہ 10-15-20 ہزار روپیہ کما رہے ہیں, کام وہ سیم کر رہے ہیں جو کینیڈا میں لوگ کر رہے ہیں, ادھر وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں, ان کا لائف اسٹائل, کوالٹی آف لائف اچھی ہے, ہماری کوالٹی آف لائف ادھر لوور ہے. مجھے اس چیز کی مطلب چائلڈہڈ میں اتنی سمجھ نہیں آئی, پر میں نے آلویز اپنے بیک آف مائی مائنڈ یہ بات رکھی تھی. تو جب میری پہلی کمپنی تھوڑی سکسیزفل ہوئی, تو میں نے رائٹ وے, ایون اف اٹ وازنٹ دا رائٹ ٹائم, اٹ واز اے رسکی موو, میں نے آ کے ادھر آفس سیٹ اپ کر لیا, اور میں نے اپنے کچھ گولز بنا لیے پاکستان کے لیے کہ میں اس ملک کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. اس میں ایک تھا جاب کریشن, اس کے بعد تھا ڈالرز پاکستان میں لے کے آنے. آئی نو دس ساؤنڈز ویری مچ لائک واٹ خان صاحب سیز, بٹ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دس وین آئی واز اے کڈ, رائٹ, کہ اگر میں ڈالرز پاکستان میں لے کے آتا ہوں تو پھر میں لوگوں کو ہائر سیلریز پے کروں گا. میں اگر جاب کریٹ کرتا ہوں تو لوگوں کو ایک کینیڈین لیول کی ٹریننگ ملے گی ایک کینیڈین کمپنی میں, رائٹ. تو میں اس سوچ کے ساتھ میں نے پہلے اپنا آفس اسٹیبلش کر لیا, 1-2 بندے ہائر کر لیے, اور ایسے اپنا کام شروع کر دیا. تو ریچ فرسٹ جب اپنی ایسی اسٹیج پہ پہنچ گئی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کے پاس اب پیسے بھی تھے, اور ہمارے پاس اسٹاف بھی تھا, اور ساری ریسورسز بھی تھی, تو پھر ہم نے سوچا کہ اوکے, ریچ فرسٹ کے تھرو اگر ہم زیادہ سے زیادہ بھی کریں تو کیا 500-1000 جابس کریٹ کر لیں گے. اس کے ساتھ ملک کا فائدہ تو ہوگا, پر اس لیول کا نہیں ہوگا جس لیول کا میں سوچ رہا ہوں. تو ہم نے ڈرائنگ بورڈ پہ گئے اور ہم نے کہا وٹ کین وی ڈو ٹو کریٹ اے میسو اماؤنٹ آف جابس ان پاکستان. دے ہیو ٹو بی پیڈ ان ڈالرس, دے ہیو ٹو بی پرماننٹ جابس, اینڈ دے ہیو ٹو بی جابس وتھ سچ کمپنیز کہ کل کو جب ہمارے بچے ٹرین ہوں گے ان میں, وہ بھی ان جیسی کمپنیز کو بنائیں گے. That's where the project came out, Worktually. So that's WORKTUALLY.com. It's a combination of the words work virtually. تو Worktually جو ہے وہ بیسکلی ایک جاب کریشن پلیٹفارم ہے جو انڈیویجولس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ باہر کی کمپنیز کے ساتھ ایزیلی ایک سسٹم کے اندر کام کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ امپلائرز جب ہمارے سسٹم میں آتے ہیں, کمپنیز ہمارے سسٹم میں آتی ہیں, وہ سائن اپ کرتی ہیں, تو ان کی بیسک نیڈ ہوتی ہے کہ ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ورکر چاہیے, ناٹ اے فری لانسر. سو آور سسٹم از ناٹ فار فری لانسنگ, رائٹ. ان کو ایک بندہ چاہیے جو منڈے ٹو فرائیڈے 9 to 5 ان کا کام کرے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر ہم نے پری ویٹ کیے ہوئے ہیں لوگوں کو ڈفرینٹ جاب کیٹیگریز میں, گرافک ڈیزائنر, ویب ڈیولپر, پرسنل اسسٹنٹ, سیلز, سافٹ ویئر ڈیولپرز, بک کیپرز, رائٹ. اور ہمارا پلان ہے کہ ہم ایسے جابس کھولتے جائیں گے اس سسٹم کے اندر. تو جب امپلائر آتا ہے اس کی ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک جاب پوسٹ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا آورلی ریٹ کیا ہے جو وہ پے کرنے کو تیار ہے. دوسری طرف سے ایک امپلائی جس کو جاب چاہیے وہ سائن اپ کرتا ہے اور لنکڈ ان جیسی اپنی پروفائل بناتا ہے, اور وہ بیچ میں اپنا آورلی ریٹ ڈالتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. ہمارا جو میچ میکنگ سسٹم ہے ان کی ساری ریکوائرمنٹس کو اور اسکلس کو دیکھ کے ان کی میچ میکنگ کرتا ہے امپلائر کی اور امپلائی کی. آگے سے وہ امپلائی کو ہمارے سسٹم کے اندر انٹرویو کر سکتے ہیں, اس کے بعد ان کو وہ جاب آفر بھیجتے ہیں اگر ان کو وہ امپلائی پسند آ گیا. جاب آفر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک کہ ان کا آورلی ریٹ کیا ہوگا, USD میں سارے ریٹس ہیں US ڈالر میں, اور دوسرا ان کی ٹائمنگز کیا ہوں گی, ٹھیک ہے, میننگ کہ منڈے ٹو فرائیڈے
they are working 9 to 5. Now, for a Pakistani, that would be working night shifts, for example, right? But not all employers are like that. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو جب ان کی جاب آفر ایکسیپٹ کوئی کر لیتا ہے یا پھر ادھر جو امپلائی ہے وہ اس کو کاؤنٹر آفر کر سکتا ہے, مطلب کہ ادھر آ کے ہمارا بزنس ایک مارکیٹ پلیس بن جاتا ہے, رائٹ. تو ادھر امپلائر اور امپلائی کے بیچ میں نیگوشیشن ہوتی ہے جیسے نارملی آپ کی جاب کی ہوتی ہے, ہم نے بس اس سسٹم کو آن لائن کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امپلائر اس کو ہمارے سسٹم کے اندر ہائر کر سکتا ہے. تو جب وہ ہائر کر لیتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا ڈپازٹ ڈالتا ہے اپنے والیٹ کے اندر, جیسے آپ کہہ لیں آپ ورک میں والیٹس ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کے, ایسے ہی ہمارے سسٹم میں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ ان کی اسٹارٹنگ ڈیٹ کے اوپر جو بھی وہ اسٹارٹنگ ڈیٹ امپلائر اس کو سیٹ کرتا ہے اس پہ وہ اپنا چیک ان کرتے ہیں پہلی شفٹ کے لیے. وہ جو ہی اپنا چیک آؤٹ کرتے ہیں اسی وقت امپلائر والیٹ سے پیسے نکل کے ان کے والیٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اور لاسٹلی اس کے اندر پھر مانیٹرنگ ہوتی ہے, میننگ کہ جتنی دیر وہ چیک ان ہیں ان کی اسکرینس کی اسکرین شاٹس لی جا رہی ہیں, امپلائر کو پروف مل جاتا ہے کہ کام اگلا بندہ کر رہا تھا. تو ہمارے اس سسٹم کے اندر فائدہ یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کی ریگولر جاب ہے اور جو فری لانسنگ کی دنیا ہے ان دونوں کو بلینڈ کر دیا. اور ہم نے یہ اتنا کو انوویٹو سسٹم بنایا ہے کہ جو میچ میکنگ ہوتی ہے آپ کو کوئی غلط بندے نہیں ملتے, کوئی بھی رانگ بندہ اپلائی نہیں کر سکتا. میننگ کہ اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو ہم نے آپ سے صرف گرافک ڈیزائن کا ایکسپیرینس مانگا ہے اور اس کو سارا ویٹ کر کے آپ کا پری انٹرویو ہو کے پھر ہی ہم نے آپ کو سسٹم میں الاؤ کیا. تو جب امپلائر کو اچھے کینڈیڈیٹس ملتے ہیں وہ ان کو اچھا پے بھی کرتے ہیں. ہمارے جو اس وقت لوگ ہیں سسٹم کے اندر $5 سے $10 گھنٹے کے کما رہے ہیں, پرسنل اسسٹنٹ گرافک ڈیزائنرز, رائٹ. پاکستانی جو لگ بھگ اب تو بہت زیادہ ہو گیا, اب تو 200 کراس ہو گیا $. دیٹس رائٹ. تو آج کل لگ بھگ میرے خیال سے 2-2.5 لاکھ بنتا ہے ایک پرسنل اسسٹنٹ جو کام کر رہا ہے ہمارے سسٹم میں. تو ہم نے یہ سسٹم بنایا اور ہم نے اس کو بنایا ایسے کہ اس کی اسکیلیبلٹی جو ہے وہ ہم اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. میننگ کہ ابھی صرف امپلائیز کے لیے یہ پاکستان میں صرف اوپن ہے اور کسی کنٹری میں اوپن نہیں ہے, ایون دو ہمیں میسیجز آتے ہیں فلپین سے, انڈیا سے, یہ سب جگہ سے. پر ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ سب سے پہلے ہم جو کام کرنے نکلے تھے اس کو کریں اور بعد میں باقی سوچیں گے. اور پھر امپلائرز جو ہیں وہ دنیا میں کہیں سے بھی ہیں, مطلب کہ کمپنیز جو ہیں وہ کہیں سے بھی سائن اپ کر سکتی ہیں, پر امپلائیز ان کو ہمارے سسٹم میں صرف اور صرف پاکستانی ملیں گے ایٹ دس پوائنٹ. Right now, how many companies یا employers اگر میں کہوں have signed up on your profile? I would say we have about 1,500 plus employers that sign up. Yeah. تو اور ورچولی کو فاؤنڈ کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ کہہ لیں کہ ابھی بھی ہم ڈیولپمنٹ میں ہیں. ہم نے کیا تھا, اور یہ میری اپنی ایک بزنس کی اپروچ ہے, آئی مین مے بی ویورز جو ہیں کچھ لرن کر سکتے ہیں اس چیز سے, کہ دیکھیں آپ کسی لازمی نہیں ہے کہ ایک بزنس فنشنگ اسٹیٹ میں ہو تو پھر آپ اس کو اوپن کریں. جب ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے نا تو سم ٹائمز آپ کو نا یوزر ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. تو ہم نے کیا تھا کہ ہم نے اس سافٹ ویئر کو ہاف فنشڈ فل لوپ کے ساتھ, مطلب کہ چل رہا تھا پر اس میں ساری چیزیں نہیں تھیں, ہم نے لانچ کر دیا تھا ٹیسٹنگ کے لیے. تو ہم نے اس کو 12 months لانچ رکھا ہے اور اس ٹیسٹنگ کے اندر بھی ہم نے کوئی آلموسٹ $70,000 ڈپازٹس میں ریسیو کیے اور آگے پے آؤٹ کیے امپلائیز کو. تو ابھی ہمارا اس مارچ میں آ کے سافٹ ویئر آپ کہہ لیں فیچر کمپلیٹ ہوا ہے, اور جون میں جا کے اس کی جو ریگریشن ٹیسٹنگ ہے QA ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا, اور جولائی سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کہہ لیں کہ ہم آفیشلی لانچڈ ہیں. اور ابھی ان نیئر فیوچر آپ کا کسی دوسرا مطلب امپلائیز کنٹری اوپن کرنے کا تو سین نہیں ہے نا ابھی؟ تو آپ نے فلی پاکستان کے لیے اوپن رکھا ہے, لائک فار ہاؤ لانگ اٹ ول بی اوپن فار جسٹ پاکستانی امپلائیز؟ We haven't decided that just yet. کیونکہ ابھی دیکھیں نا, as long as ہمارے پاس thousands of candidates already پاکستان سے. امپلائیز ویسے کتنے ہو گئے ہیں پاکستان سے؟ Thousands, مطلب 1500 کمپنیز ہیں, بٹ the number of employees are like in thousands. No, employees مطلب کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں, right. So جن کو آپ نے ویٹ کیا ہے اور ان کو میچ کر کے امپلائر کے ساتھ, اور ان کو کہتے ہیں دس پرسن ول بی دا رائٹ فٹ فار یور کائنڈ آف پروجیکٹ. دیکھیں ہمارے سسٹم کے اندر ڈیفینیشن ایک ایکٹیو امپلائی کی یہ ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ ہمارے سسٹم میں سے بنایا ہے, رائٹ. کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک امپلائر کسی بندے کو 1 مہینے کے لیے ہائر کرتا ہے یا 3 مہینوں کے لیے ہائر کرتا ہے, رائٹ. ہمارے سسٹم میں سے ہنڈریڈز جو ہیں وہ گو تھرو کر چکے ہیں, پر کسی ایک ٹائم پہ مطلب ہم اسی لیے ان KPIs پہ رہتے ہی نہیں ہیں. ہمارا جو مین KPI ہے نا وہ ہے کہ ڈپازٹس کتنے سسٹم کے اندر آئے, کیونکہ دیٹس آل دیٹ میٹرز, رائٹ. ایٹ اینڈ آف دا ڈے مطلب امپلائیز 100 ہوں یا 10 ہوں, اگر $1 لاکھ کے ڈپازٹس آ رہے ہیں تو دیٹس واٹ وی لک ایٹ, رائٹ. تو ہمارے ڈپازٹس جو ہیں ان سب امپلائیز جو ہائر ہوئے اور جو بیچ میں کچھ ٹرمینیٹ ہوئے, کچھ انہوں نے ریزائن کیا, ڈفرینٹ جابس لیں, جو بھی انہوں نے کیا, ہمارے اپروکسیمیٹلی پہلے 12 months میں $60,000 to $70,000 کی ٹریکشن ہوئی ہے. Good. And how good or bad Pakistani employees are when it comes to remote work? When they're good, they're really good. میں آپ کو ایک لڑکی کی ایگزامپل دیتا ہوں, اقرا ان کا نام ہے.
انہوں نے ہمارے سافٹ ویئر کو 9 مہینے پہلے جوائن کیا تھا رائٹ وین وی ور ارلی اسٹیجز, اور انہوں نے ایک سیلس کی جاب کی. میرے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے پیٹرک, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اتنی کو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ ہم نے اس کو ورچولی میں ڈالا کیوں ہے, اس کو تو ہمیں خود ہائر کرنا چاہیے تھا. دیٹس ہاؤ آؤٹ اسٹینڈنگ شی واز رائٹ. اور انہوں نے 9 months کے اندر پاکستانی 25+ لاکھ کمایا. اگر آج کے ڈالر ریٹ پہ وہ اگر ہم کاؤنٹ کرتے تو وہ آلموسٹ 35-40 پہ چلا جاتا اسی طرح رائٹ. تو انہوں نے اتنے پیسے کمائے 9 months کے اندر صرف ایک نارمل سیلس کی جاب کر کے. سو وین دیر گڈ دیر ریئلی گڈ, بٹ وین دے ڈونٹ پرفارم, دیکھیں پاکستان کا ایک برا نام بھی ہے فری لانسنگ کی دنیا کے اندر. آئی ایم ناٹ شیور اف یو ار اویئر اور ناٹ رائٹ. میں اس لیے اویئر ہوں کیونکہ میں نے میری ینگ کمپنی جب تھی تو میں نے پاکستانیوں کو پریفرنس دی اپ ورک کے اندر صرف ان کے ساتھ کام کرنے کی رائٹ. دے ور دا ورسٹ. کام ٹائم پہ نہیں تھے کرتے, کمیونیکیشن ٹائم پہ نہیں تھے کرتے. اب ہم ایک کمپنی ہے جس کو ایک ویب سائٹ ڈیزائن چاہیے یا پروگرامنگ چاہیے, ہم نے تو اگلے کلائنٹ کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہوا ہے رائٹ. 2 ہفتے گزرتے ہیں تو آپ کو میسج آتا ہے کہ جی میرا کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے یا میں یہ ہو گیا یا یہ پرابلم ہو گئی ہے. اینڈ وی وڈ جسٹ بی لائک وائی ڈنٹ یو ٹیل اس لائک اے فیو ڈیز بفور اور سم تھنگ لائک گیو اس اے ہیڈز اپ رائٹ. تو پاکستان جو ہے وہ بہت بدنام ہے جہاں تک فری لانسنگ کی دنیا میں آتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو بیسک ڈسپلن کی چیزیں ہیں. But like I said, there's 2 parts to it. Ones that are good, they're really good, and that's why we vet in Worktually. Worktually کے اندر ہم کسی کو بھی نہیں allow کرتے unless you have the right mindset, language is good, experience is good. These are the 3 things that are required. Do you also interview them as well, like on phone call یا ویڈیو کال پہ ان کو لے لیا اور جو چیزیں انہوں نے لکھی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا ایک LinkedIn ٹائپ پروفائل ہوتا ہے جس میں آپ وہ ساری چیزیں ویریفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں ویریفائی ہم پیپر کی حد تک نہیں کرتے, ہم اتنا ویریفائی کرتے ہیں کہ جیسے آپ ایک پری انٹرویو میں اپنی کمپنی کے لیے ہائرنگ میں ویریفیکیشنس کرتے ہیں, اور ہمارا امپلائر اتنا ہی ہمارے سے مانگتا ہے کیونکہ ہم ان کو فری آف کاسٹ یہ ساری سروس پرووائڈ کر رہے ہیں انٹل دے ہائر دا پرسن اینڈ دے اسٹارٹ ورکنگ, وی ڈونٹ گیٹ پیڈ رائٹ. تو ہمارے سے جو پری ویٹنگ ہے وہ بیسک پری ویٹنگ ہے, ان کی لینگویج چیک کرنا, ان سے کچھ کویشچنس پوچھنا جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے, اور ویسے جس جنرلی ٹاکنگ کے تھرو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ ابھی اس کے بعد پھر انہوں نے امپلائر کو بھی انٹرویو دینا ہے. اب امپلائر تو اپنے بزنس کا ایکسپرٹ ہے نا, تو وہ تو ایسے ویسے کسی بندے کو ہائر نہیں کرے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی تھرو آؤٹ یہ سارے پروسیس ریٹنگز لگتی جاتی ہیں ان امپلائیز کی. جن امپلائیز کی ریٹنگز لوور ہوتی ہیں وہ رینکنگ میں جب میچ میکنگ ہوتی ہے تو وہ لوور چلے جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری مچ اے میرٹ بیسڈ سسٹم, میننگ کہ اگر میں بھی چاہوں تو میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا سسٹم کے اندر, اور ہم نے یہی سوچ رکھ کے یہ سسٹم اوریجنلی بنایا تھا کہ اس کو میرٹ پہ بیس ہونا چاہیے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی آپ نے فری لانسرز کا ذکر کیا نا کہ پاکستانی فری لانسرز جو ہیں اگر ٹیلنٹڈ ہیں تو بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور اگر پھر صحیح کام کرنے والے نہیں ہیں تو پھر آخر میں آ کر عجیب بہانے کرتے ہیں کہ آج وہ فوت ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج میں ہاسپٹل گیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو ڈو یو تھنک کہ دا نمبر آف فری لانسرز وی ہیو لائک جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے, میرے خیال میں پاکستان از ون آف دا ٹاپ کنٹریز وین اٹ کم ٹو لائک دا نمبر آف فری لانسرز جو کہ کام کر رہے ہیں اپ ورک پر یا کسی بھی دوسرے بڑی پلیٹ فارم پہ. تو ڈو یو تھنک کہ جو فری لانسرز کافی عرصے سے کر رہے ہیں, why they haven't managed to go into a startup as well of their own, and I see a lot of people کہ جو فری لانسنگ 10 سال پہلے کر رہے تھے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. That's right. Why they are not getting out of this comfort zone کہہ لو یا just zone کہہ لو of the freelancing zone کہہ لو یار اس کو. Why do you think کہ ایشو ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ اس سے آگے کیوں نہیں سوچ رہے؟ دیکھیں جو اب اس میں یہ ملٹی فیسٹڈ ایشو ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک جو ہے کہ پاکستان کے اندر جو فری لانسرز کی ٹریننگ چل رہی ہے وہ اسپیسیفک ہے فری لانسنگ کے لیے, میننگ کہ آپ جی فری لانسنگ کریں, آپ پیسے بنائیں, پر اس سے آگے نہیں وہ چیز جاتی, ٹھیک ہے نا. کہ اگر چلیں میں فری لانسنگ میں نے کر لیا, اب میں فری لانسنگ میں مطلب آپ کہہ لیں کہ سکسیزفل بھی ہو گیا, اب آگے سے میں کیا کروں, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ, وہ نہیں ہے رائٹ. کیونکہ وہ جو ٹرینرز ہیں ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود اٹ, اور مطلب یو کوڈ ڈو اٹ ڈفرنٹلی اور یو کوڈ ڈو اٹ دا سیم, اٹس اپ ٹو یو رائٹ.
پر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک بندے کو بتائیں گے کہ جی امیزون ایک ایونیو ہے پیسے بنانے کا, ٹھیک ہے, وہ امیزون کو اتنا ٹائم لگائے گا امیزون کرتے کرتے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کل کو امیزون نے اپنی سروسز کٹ آف کر دی پاکستان کے لیے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہی ہیز نو ادر اسکل سیٹس, she doesn't have any other skill sets, right? Same thing applies to all of these system based trainings, ٹھیک ہے. میرا جو پرسپیکٹو ہے کہ اگر آپ نے کسی کو فری لانسنگ سکھانی بھی ہے تو آپ ان کو اس ویژن کے ساتھ سکھائیں کہ آپ پہلے فری لانسنگ ایک اسٹیپنگ سٹون ہے ایک کمپنی بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنرز ہیں لیٹس سے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے میں نے جانا ہے سسٹم میں, میں نے ادھر سے پیسہ کمانا ہے اور پھر میں نے اس پیسے کو لگا کے اپنی ایک لانگ ٹرم چیز بنانی ہے. نا کچھ لوگ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہنر آ گیا ہے تو وہ بس اس کو ریپیٹ کیے جاتے ہیں, رائٹ. دے آر ریئلی انٹرپرینرز, رائٹ. اب مسئلہ یہ ہے فری لانسنگ کے اندر کہ وہ اسینشلی ایک بزنس ہی ہے نا, آپ کو بیڈنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے اور ملینز آف لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. دس از ون تھنگ دیٹ سیپریٹس ورچولی ایز ویل کہ ونس آپ کو جاب مل گئی ہے ہم آپ کو پول سے ریموو کر دیتے ہیں. You are no longer available to any other employer. That's right, تاکہ کمپٹیشن کم ہوتا جائے اور سب کو چانس ملے, رائٹ. ہاں جب آپ ریزائن کرتے ہیں یا ٹرمینیٹ ہوتے ہیں اس جاب سے تو پھر آپ دوبارہ سے پول میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب اٹ میکس یو کمفرٹیبل ان دا رانگ وے, اور وہ آلسو ایسی چیز ہے کہ آپ فلی ڈپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر. فار ایگزامپل اگر آپ کو اللہ معاف کرے کچھ آپ کا ہاتھ کا نقصان ہو جائے یا کچھ ہو جائے اور آپ وہ فری لانسنگ نہ کر پائیں تو پھر کیا آپ کی انکم کا ہوگا؟ زیرو ہو جائے گی, رائٹ. تو میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ اسٹارٹ اپ کے کورسز ہونے چاہیے, ٹھیک, تاکہ ان کو یہ بھی اسکل سکھایا جائے سب سے پہلے کہ یہ گرافک ڈیزائنر ہے, آپ گرافک ڈیزائن لرن کریں, پر آلسو ساتھ ان کو بتایا جائے کہ اس گرافک ڈیزائن کی فیلڈ کے اندر کیسے کیسے بزنسز ہیں اور آپ ان کو کیسے پرسو کر سکتے ہیں. اسٹارٹ اپ کورسز کی آپ نے بات کی, تو آپ کو کوئی کورس نظر آیا ابھی پاکستان میں؟ امیزون پہ تو آپ نے کافی کورسز دیکھے ہوں گے, جس طرح آپ نے فری لانسر کا بھی کہا کہ فری لانسرس کے بھی کافی ٹرینرز ہیں. اسٹارٹ اپ کا کوئی کورس آپ کے سامنے سے گزرا ہے ابھی تک کہ جس میں لوگوں کو تھوڑا سا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اسٹارٹ اپ کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں کورسز نہیں ہیں جہاں تک میری انفارمیشن ہے, I'm not fully aware, میں نے اتنی ریسرچ نہیں کی اس چیز پہ. مطلب میری انٹریکشن ادھر تک رہی ہے کہ میں خود سیمینارز کرتا رہا ہوں اس پہ. سیمینارز لوگوں کو اسٹارٹ اپس سکھانے کے لیے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ دا رائٹ وے. دیٹس رائٹ. تو مطلب میرا پہلے سیمینار کا جو ٹاپک تھا وہ تھا بزنس ان دا ڈیجیٹل ایج. تو میں نے لاہور, اسلام آباد اور کچھ ان بٹوین یونیورسٹیز میں مجھے انویٹیشنز بھیجے گئے, تو ہم نے ادھر جا کے گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کا سیمینار کیا. When was that? کب آپ نے کی ہے؟ پری کووڈ 2019. اچھا 2019. کووڈ کی وجہ سے مجھے رکنا پڑا, رائٹ. ادروائز میرا ایک پورا پلان تھا کہ میں پہلے ان کو اسٹارٹ اپ بڑا بیسک سکھاؤں گا کہ وہ کیسے بناتے ہیں, ویژن مطلب ایون ٹو دا کور آف کہ آئیڈیا کدھر سے آتا ہے. سب سے بڑی چیز جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں نا وہ اس سے کرتے ہیں کہ یار آئیڈیا کدھر سے آتا ہے. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ دیکھیں, لک اراؤنڈ دا روم اینڈ فائنڈ اے پرابلم, ٹھیک ہے, اور پہلے 10 بندوں کے پاس جا کے پوچھو کہ کیا یہ پرابلم تمہیں بھی آتی ہے. اگر وہ پرابلم اس کو بھی آتی ہے اس انڈسٹری کے اندر, یو ریڈی ٹو رول, یو ہیو سم تھنگ دیٹ یو کین کلنگ آن ٹو, ٹھیک ہے. سب کی سب بزنسز ایسے ہی بنے. آپ کسی بھی بزنس کی ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جیسے گوگل ہے, یاہو ایک سرچ انجن تھا, بہت اچھا سرچ انجن تھا, بٹ اٹ وازنٹ گڈ انف, اٹس ریلیونٹ ریزلٹس ور ناٹ دیٹ گڈ. گوگل آیا, گوگل نے اپنے الگوریدم, صرف اپنا الگوریدم چینج کیا. آپ کو یاد ہوگا وہ صرف ایک باکس اور اوپر گوگل لکھا ہوا تھا, دیٹس اٹ, رائٹ. پہلے بڑا عجیب لگتا تھا, جو یاہو کا یوزر تھا اس کے لیے بہت عجیب چیز تھی, پر ان کا الگوریدم اتنا کو ٹارگیٹڈ تھا کہ جو آپ ٹائپ کرتے تھے وہی آپ کو ملتا تھا. اس کی وجہ سے گوگل جو ہے وہ ٹاپ کا سرچ انجن بن گیا. انہوں نے ایک پرابلم سالو کی. تو ان کو میں یہ بیسکس سکھاتا رہا کہ پرابلمس کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آئیڈیا کیسے کریٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد فنڈامنٹل اسٹیپس کیا ہیں جو آپ کو بلڈ کرنے پڑتے ہیں, تو پھر آپ کا ایک اسٹارٹ اپ لانچ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر میرا سیکنڈ سیشن جو میں بنا رہا تھا اس کا نام تھا ہاؤ ٹو اسٹارٹ اپ. تو میں نے اس کا ریسنٹلی ایک کیا ہے لاہور کے اندر, ایک ٹیسٹ آپ کہہ لیں, سیمینار, کوئی 10 سے 15 فاؤنڈرز کے ساتھ, اور ان سے فیڈ بیک لیا کہ وہ اسٹارٹ اپ کا مطلب کیسے, آپ کی انفارمیشن کیا آپ کو فردر چاہیے, یہ وہ. اور اس میں زیادہ میں کیا کور کر رہا ہوں کہ ایک اسٹارٹ اپ کو مارکیٹ کیسے کرتے ہیں, اس کی بزنس ڈیولپمنٹ پہ کیا کرتے ہیں, HR کے کیا ایشوز آتے ہیں, اینڈ موسٹ آف آل کہ فنڈنگ کیسے سیکھ کرتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہے. تو مطلب ان چیزوں میں اسٹارٹ اپ کی جو ایجوکیشن ہے پاکستان میں, وہ زیادہ تر یہ جیسے اسٹارٹ اپ گرائنڈ ہے, یہ ڈفرینٹ جو اسٹارٹ اپ کی ایسوسیشنز ہیں ان کی حد تک ہو رہی ہے. پر آپ کہیں کہ کوئی
اچھی انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ جا کے تو آپ کو فل آن آرگنائز قسم کے کورسز ملیں, یہ مجھے نہیں لگتا ابھی تک پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. ہم نے بنایا تھا, سوچا تھا بنانے کا, پر ہم تھوڑے بزی ہو گئے. ڈو یو پلان آن ڈوئنگ سم تھنگ لائک دیٹ کہ کوئی ایک پراپر ایک آرگنائز طریقے سے لوگوں کو اسٹارٹ اپس کے اسٹیپس ہو گئے یا ایکسپیرینسز ہو گئے ڈفرینٹ کو فاؤنڈرس کو کہ ان کو بلایا جائے اور اسٹوڈنٹ سے ان کی ٹریننگ کرائی جائے؟ ڈو یو پلان آن ڈوئنگ سم تھنگ لائک دیٹ؟ مائی پلان از اے لٹل بٹ ڈفرینٹ, رائٹ. مطلب کہ میرا پلان ہے کہ اس کو اگر ہم نے کرنا ہے نا تو ہم اس کو صرف کورسز کی شکل نہ دیں, پر آلسو دیٹ شوڈ بی فالوڈ اپ ود مینٹرشپ, جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں آپ کو تھیوری جتنی مرضی دے دوں, پریکٹیکل جو وہ ایک اور چیز ہے, رائٹ. تو اینڈ دین دیٹ از فالوڈ اپ ود ایکچوئل ایکسیکیوشن اینڈ KPIs, ٹھیک ہے نا. تو جب بھی میں اس کام میں آؤں گا, the whole point will be to get people, take them from scratch and help them complete their business throughout that course. مطلب complete کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ post revenue ہے, meaning کہ آپ کا revenue بننا شروع ہو گیا ہے. Is it, میں یہ سمجھوں کہ it may be your third venture, جس طرح جو ریچ فرسٹ ہے ورچولی ہے, should we think کہ یار اس طرح کوئی تیسرا اسٹارٹ اپ آپ کریں جس میں آپ اسٹارٹ اپس کو ہیلپ آؤٹ کریں؟ از اٹ سم تھنگ آن یور مائنڈ؟ میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ مجھے اللہ کرے کہ ریچ فرسٹ میں ورچولی میں سے اتنا کو ریونیو بنے کہ میں ایجوکیشن فری پرووائڈ کر سکوں. اٹس اے ڈریم آف مائن. مطلب ایجوکیشن اینڈ لائک آپ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں یا اسٹارٹ اپ ایجوکیشن کی؟ دیکھیں میں آپ کو میں بڑا سیدھا سا انسان ہوں. میرے کچھ سمپل گولز ہیں لائف کے اندر, میں سب کچھ ان گولز کے پیچھے کر رہا ہوں. ان میں ایک گول ہے پاکستان کی IT ایکسپورٹس کو بڑھانا, پاکستان کے انٹرنل جو سسٹمز ہیں ان کو انہینس کرنا, رائٹ, جو کمپنیوں کے ریلیٹڈ ہیں, اور جنرلی اپنے لوگوں کو بیٹر ٹریننگ پرووائڈ کرنا تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں, ویدر ایز اے فری لانسر, ویدر ایز اسٹارٹ اپ فاؤنڈر, اور جسٹ اے سائنٹسٹ فار ایگزامپل, رائٹ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آبویسلی ایک مائنڈ سیٹ سے آتی ہیں. تو میرا جو ویژن ہے کہ میں اس کو ایز اے نان پروفٹ اینٹی بناؤں اور آپریٹ کروں. میرا ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر بزنس کا کوئی شوق نہیں ہے. That is fascinating. Thank you, Mohsin bhai, for your valuable insights. And میں ہوپ کرتا ہوں کہ your virtually and reach first are so successful کہ جو آپ کا یہ گول ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا, اسپیشلی ان اسٹارٹ اپ ایریا, بیکاز آئی سی دیٹ ایز ویل کہ لوگوں کے پاس ایک گائیڈ لائن نہیں ہے, رائٹ. کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے اور وہ فری لانسنگ پہ فری لانسنگ ہی کر رہے ہیں اور وہاں سے گرو نہیں کر رہے ہیں. جو کہ ای کامرس کر رہے ہیں تو بیچارے اسی سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اینڈ یو ہیو این امیزنگ تھنگ ان مائنڈ کہ لوگوں کو گول سیٹ کرنے چاہیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ میں چیزیں لے کر کرنی چاہیے. اگر انہوں نے فری لانسنگ سے اسٹارٹ کیا ہے تو دیٹ شوڈ ناٹ بی دا اینڈ گول, دیٹ شوڈ بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو تھینک یو ویری مچ محسن بھائی ونس اگین. And I hope you guys have also enjoyed this podcast. And one last thing, اگر کوئی آپ کو فالو کرنا چاہے, آپ سے کنیکٹ ہونا چاہیں, تو what is the best way to get in touch with you if they were to be mentored by you or they want to be hired in the Reach First, if you need people, if they want to work on virtually, so how they can reach out to you? دیکھیں, I mean اگر آپ virtually.com پہ جاتے ہیں یا reachfirst.com پہ جاتے ہیں, ادھر سارے کے سارے کریئرز لسٹڈ ہیں. یو کین گو دیئر اینڈ لک ایٹ what we are hiring for. ویری سمپل اسٹیپس, ویری سیلف ایکسپلینیٹوری. میرے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, آپ میرے ساتھ لنکڈ ان پہ, فیس بک پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. دوز آر دا 2 بیسٹ میتھڈ جن کو میں ریگولرلی چیک کرتا ہوں. انسٹاگرام, ٹویٹر ناٹ سو مچ. سو یا آئی مین اینی بڈی کین کنیکٹ ود می on any topic that they like to, and I will do my best to help them out. کہ جو ریچ فرسٹ کمپنی جو ان کی ورچولی ہے اور جو ان کے جتنے بھی سوشل ہے, لنکڈ ان, ٹویٹر, فیس بک, وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. یو کین ریچ آؤٹ ٹو ہم. اینڈ تھینک یو آڈینس ونس اگین فار listening to this podcast. I hope you enjoyed that, and don't forget to share it with your friends and subscribe to our YouTube channel as well. Thank you. Thank you very much.